بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، بہنوں، بچوں اور بھائیوں۔ آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی دلچسپ اور سسپینس سے بھری ہوئی ہے کہ کس طرح ایک کوئل نے کوے سے اپنے بچوں کا بدلہ لیا اور کوا پھر کس طرح اپنی غلطی پر روتا رہا۔ کہانی کی طرف چلنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں اور کہانیاں سن سکیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دور پہاڑوں کے بیچ میں ایک جنگل تھا۔ جنگل بہت ہرا بھرا اور پرسکون تھا۔ جنگل میں رہنے والے تمام پرندے بہت خوش تھے اور جانور بھی اپنی زندگی سے مطمئن تھے، اور درخت اپنی سبز چھاؤں سے جنگل کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ تمام پرندے مل جل کر رہتے، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں ساتھ ہوتے، لیکن یہ خوشی زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکی۔ اچانک جنگل میں ایک پراسرار سلسلہ شروع ہوا۔ پرندوں کے گھونسلوں سے انڈے غائب ہونے لگے اور ننھے پرندے لاپتہ ہو رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سارے پرندے ڈرنے لگے۔ اب صبح کے وقت چڑیوں کی چہچہاہٹ میں خوف شامل ہو چکا تھا۔ سب پرندوں کے چہرے پر اداسی تھی، کیونکہ وہ کھانے کے لیے آگے پیچھے نہیں جا سکتے تھے۔ جب بھی کوئی پرندہ اپنا گھونسلہ چھوڑتا، پیچھے سے اس کے انڈے غائب ہو چکے ہوتے، اور اگر ننھے بچے ہوتے تو وہ بھی غائب ہو جاتے۔ سب پرندے ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے جنگل کا سکون اب ختم ہو چکا تھا۔ کوئل، جو اپنی سریلی آواز کے لیے مشہور تھی، سب سے زیادہ متاثر ہوئی، کیونکہ اس کے انڈے غائب ہو چکے تھے۔ اب وہ دن رات اپنے انڈوں کی حفاظت کرتی تھی، لیکن پھر اس کے انڈے غائب ہو جاتے۔ وہ بے بس ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے تمام پرندوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا بولا تاکہ وہ مل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ وہاں پر ہر پرندہ اپنی اپنی رائے دے رہا تھا، لیکن ان سب میں سے کوا غیر حاضر تھا۔ سب پرندوں کو دل ہی دل میں کوے پر شک ہوا تھا، لیکن کوئی کھل کر بول نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار بلبل نے غصے سے کہا، یہ کوا ہی ہو سکتا ہے، وہ سب سے چالاک ہے اور اکثر ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے، اور اسی لیے آج بلانے پر نہیں آیا۔ فاختہ نے کہا، ہاں وہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا اور اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوگا تاکہ ہم ثابت کر سکیں۔ سب نے فیصلہ کیا وہ الو کے پاس چلتے ہیں، جو جنگل کا سب سے دانش مند پرندہ تھا، اور اس سے مدد لیتے ہیں، اور ان سب باتوں سے انجان تھا۔ جب پرندے اس کے پاس گئے تو اس نے پہلے غصے سے کہا، میں رات کا بادشاہ ہوں، دن میں پریشان نہ کیا کرو۔ لیکن جب پرندوں نے اپنی تکلیف بیان کی تو الو نرم پڑ گیا۔ الو نے جب ان سے پوچھا کہ تمام پرندوں کو کس پر شک ہے تو انہوں نے کوے کا بولا، تو الو نے کوے کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ الو نے طوطے کو خفیہ جاسوس کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ طوطے کا رنگ سبز تھا اور وہ اپنے رنگ کی وجہ سے درختوں میں آسانی سے چھپ سکتا تھا۔ اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہر وقت کوے پر نظر رکھے، اور اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے اور الو کو آ کر بتائے۔ ادھر کوا بہت ہوشیار تھا، اس کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ تمام پرندوں کا اس پر شک ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت چالاکی سے اپنا شکار کرتا، اور وہ اکثر جنگل کے مختلف حصوں میں اڑتا رہتا اور گھونسلہ چیک کرتا اور رات کے وقت اپنے شکار پر حملہ کرتا۔ ادھر طوطا اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن کوا بہت محتاط تھا۔ وہ بہت چالاکی سے چھپ چھپ کر شکار کرتا تھا، لیکن وہ کب تک بچ پاتا۔ ایک دن وہ پکڑا ہی گیا اور طوطے کو موقع مل گیا، اور کچھ یوں ہوا کہ وہ رات بہت طوفانی تھی، بجلی چمک رہی تھی اور زور کی بارش ہو رہی تھی۔ کوا سمجھا کہ آج سب پرندے اپنے گھونسلوں میں چھپے ہوئے ہیں اور اسے کوئی نہیں دیکھ سکے گا، اس لیے اس نے بلبل کے گھونسلے پر حملہ کیا اور انڈے توڑنے لگا۔ لیکن جیسے ہی وہ انڈے چراتا، طوطا درخت سے اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ طوطے نے کہا، اب تم نہیں بچ سکتے، تمہاری چوری پکڑی گئی ہے۔ کوے نے طوطے کی بہت محنت کی کہ اسے ایک دفعہ چھوڑ دیا جائے اور دوسرے پرندوں کو نہ بتایا جائے، لیکن طوطے نے کہا کہ تم نے تمام پرندوں کا نقصان کیا ہے، ان کے بچوں کو مارا ہے، اس لیے تمہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ طوطے نے یہ سب الو کو جا کر بتایا۔ کوے کو الو کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ الو نے تمام پرندوں کو وہاں بلا لیا تھا۔ الو نے سخت لہجے میں کہا، کوا،
تم نے ہمارے اعتماد کو توڑا ہے، بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کوا سر جھکا کر بولا، میں بہت بھوکا تھا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ایک دن میں نے فاختہ کا گھونسلہ دیکھا، فاختہ اس میں نہیں تھی لیکن اس کے انڈے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں اس کے انڈے کھانے لگا اور آہستہ آہستہ مجھے اس کی عادت لگ گئی۔ پھر میں جس کا بھی گھونسلہ دیکھتا، اگر وہ اس میں نہیں ہوتا تو میں اس کے انڈے کھا لیتا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، لیکن یہ سب مجبوری میں ہوا، مجھے ایک دفعہ معاف کر دیا جائے۔ کوئل جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی تھی وہ بولی، یہ معافی کے لائق نہیں ہے، اگر اسے معاف کر دیا گیا تو یہ ظلم دوبارہ کرے گا۔ لیکن الو نے کہا، اس کو ایک موقع ملنا چاہیے، ہم بھی اسے ایک موقع دیتے ہیں، اگر اس نے پھر ایسی حرکت کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ سب سن کر کوا بہت خوش ہوا اور باقی پرندے بھی آخرکار الو کے فیصلے پر رضامند ہو گئے، لیکن کوئل اس پر راضی نہیں تھی، اس لیے وہ اڑ کر چلی گئی۔ وہاں سے کوئل کو الو کا فیصلہ منظور نہیں تھا، اس لیے اس نے دل میں انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس طرح کا منصوبہ بنایا کہ جب وہ اپنا انتقام لے تو کوے کو بھی ویسا ہی درد محسوس ہو جیسا اسے ہوا ہے۔ اس کے لیے اس نے اپنا گھونسلہ بنانا چھوڑ دیا۔ وہ کوے کے گھونسلے میں انڈے دینے لگی، وہ کوے کے انڈے کو نیچے گرا دیتی اور اپنے انڈے ادھر رکھ دیتی۔ کوا جو اس سب سے بے خبر تھا، ان انڈوں کو اپنا سمجھ کر سینچتا اور بچوں کو بڑا کرتا، لیکن جب بچے اڑنے کے قابل ہو جاتے تو کوئل آ کر انہیں اپنے ساتھ لے جاتی۔ کوے نے کئی بار کوشش کی کہ وہ کوئل کے انڈوں کو پہچان سکے، لیکن وہ ناکام رہا۔ ہر دفعہ جب وہ بچے بڑے کرتا تو وہ کوئل آ کر لے جاتی اپنے ساتھ۔ دوسری طرف جنگل کے دوسرے پرندے کوئل کی چالاکی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کوے کی بے بسی کو دیکھتے اور دل ہی دل میں مسکراتے کہ کوے کو اس کے کام کی صحیح سزا مل رہی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ کہانی جنگل میں ایک مثال بن گئی۔ سب پرندوں نے یہ سبق سیکھا کہ ظلم اور لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ کوئل نے اپنے انوکھے انداز میں بدلہ لیا اور کوے کو احساس دلایا کہ کسی کے بچوں کو نقصان پہنچانا کتنا بڑا جرم ہے۔